أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا أن تميد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وعسى ربي أن يؤتيني خير من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غارا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ووردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اب یہ دو رکوع ہم نے جو کیے ہیں پہلے ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں باقی پہلے اس سے
وہ آیت گزر چکی ہے جس میں موٹے ریشم اور پتلے ریشم کا ذکر گزرا تھا کہ وہاں موٹے ریشم بھی پہنے ہوئے ہوں گے اور باریک ریشم بھی پہنے ہوئے ہوں گے، کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، ان کے دامن میں نہریں بہیں گی اور تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بہت ہی عمدہ جزا ہے اور بہت ہی اچھی آرام گاہ ہے۔ اس کے بعد ہے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَتَيْنِ، ان کے سامنے دو شخصوں کی مثال پیش کر، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغات بنائے تھے، من اعناب، انگوروں کے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان دونوں کو کھجوروں سے گھیر رکھا تھا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے بیچ میں کھیتی تھی، درمیان میں کھیتی تھی، ان دونوں کے درمیان میں کھیتی تھی۔ ابھی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ انگور بھی تھے اور کھجوریں بھی تھیں۔ کھجوروں سے انگوروں کو گھیرنا یہ اس لیے اہم ہے کہ بعض دفعہ جہاں ہوائیں تیز چلتی ہیں وہاں اونچے درخت کنارے پر لگانے پڑتے ہیں، اور بہت سے سندھ میں ایسے علاقے ہیں جہاں ان اونچے درختوں کے بغیر حفاظت نہیں ہو سکتی، ایسے پھلوں کی جو نسبتاً نازک ہیں، اور انگوروں کے گچھے اگر ہوا سے ٹکرائیں تو وہ ٹکرا کر پکنے سے پہلے ہی سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو باڑ لگائی وہ بھی کھجوروں والی باڑ تھی، یعنی دونوں ہی فائدہ مند نفع بخش چیزیں تھیں، اور کھیتیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان باغات کے بیچ میں کھیتیاں تھیں۔ چنانچہ خاص طور پر سندھ کے علاقے میں یہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے، وہاں جن لوگوں نے وہاں کاشتکاری کی ہے وہ جانتے ہیں کہ کھیتیوں کو بھی تیز ہواؤں سے بچانے کے لیے باغات کی اوٹ دینی پڑتی ہے، اور وہ بہترین زمیندارہ ہے جس میں یہ نقشہ ہو کہ حفاظت کے لیے جو درخت ہیں وہ بھی پھل والے ہوں، اندر بھی پھل کی حفاظت ہو رہی ہو، اور ان دو باغوں کے درمیان اگر کھیتیاں اگائی جائیں تو کھیتیاں بھی ہر قسم کی طوفانی ہواؤں سے محفوظ رہیں گی۔ یہ نقشہ ہے جو قرآن کریم کھینچ رہا ہے۔ دو کی وجہ سمجھ آئے گی آپ کو کہ دو کیوں ہیں۔ ہوائیں جہاں صبح کے وقت ایک طرف سے چلتی ہیں، شام کو دوسری طرف سے چلتی ہیں، یہ عموماً وہ علاقے ہیں جہاں جو ساحلی علاقے ہوں، ان میں ہر طرف سے ہوا کے آنے جانے کا امکان نہیں ہے کہ چاروں طرف یہ سلسلہ قائم کیا جائے۔ ایسے علاقوں میں مارننگ بریزز اور ایوننگ بریزز بین ہی ایک دوسرے کے متقابل ہوتی ہیں، مخالف چلتی ہیں۔ اس لیے اگر ایسی ترتیب ہو باغوں کی کہ دونوں طرف سے ہوا خواہ اس طرف سے چلے خواہ اس طرف سے چلے، رستے میں ایک باغ حائل ہو جائے اور بیچ کی کھیتی بہرحال محفوظ رہے گی، اور اسی طرح اونچے کھجور اگر ہوں تو پھر وہ اور بھی پھل بھی بچ گیا اور وہ کھیتی بھی بچ گئی۔ آئیڈیل پلاننگ ہے یہ، ذمہ داروں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں جنتیں اپنا پھل دیتی تھیں، ولا تظلم منہ شیئا، اور اس میں سے کوئی کمی نہیں کرتے تھے ہم۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغ کہنا چاہیے جنتوں کی بجائے، پھر کمی نہ کرتے کا مضمون سمجھ آئے گا۔ دونوں باغات آتت اکلہا اپنا پھل لاتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان کے بیچ میں نہریں جاری تھیں۔ تو جو دونوں طرف کھیتوں کو بھی سیراب کرتی تھیں، باغات کو بھی سیراب کرتی تھیں، ایک بہترین نقشہ ہے وہ مثالی ذمہ داری کا جو ایک خاص ماحول میں قائم کیا جا سکتا ہے۔
کھجوروں کا علاقہ بھی عام طور پر ریگستانی یا سمندر کے ساحل کے علاقے کا تصور دل میں لاتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سمندر کے قریب کا کوئی علاقہ تھا، یا علاقہ تھا یا نہیں تھا، مگر مثال اس علاقے کی ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے جو مالک تھا اس کا، اس کے لیے بہت پھل تھا، یعنی اس کے بہت مالدار تھا پھل سے۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اس نے اپنے ساتھی سے کہا جب وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ میں تجھ سے مال میں بھی اور نفری میں بھی زیادہ طاقتور ہوں، میرے پاس پھل بھی زیادہ ہے اور کام کرنے والے ہاتھ بھی زیادہ ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ جنت میں یعنی اپنے باغ میں داخل ہوا۔ یہاں جنتین کی بجائے جنت کو اسم جنس کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے کہ اس باغ والے علاقے میں جس میں یہ باغات تھے اس میں وہ داخل ہوا۔ ظالم لنفسہ، وہ ظالم، اور جب کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، ایسی حالت میں داخل ہوا کہ خود اپنے نفس کے خلاف بیہودہ باتیں کرتا رہا، جن کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ جن باتوں کا نتیجہ اس کے نفس کے خلاف نکلنا تھا۔ یہ مطلب ہے ظالم لنفسہ، ظالم لنفسہ کے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، قرآن کریم میں ایک جگہ لے کے حوالے سے یہ معنی بھی آیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ ظلم کن معنوں میں ہے، حق میں یا مخالف؟ تو یہاں مخالف ظلم مراد ہے۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، مخالف ظلم جو میں نے کہا یہ شاید اس سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا الجھاؤ پیدا ہو جائے۔ نفس کے حق میں جو بھی کرتا تھا وہ ظلم ہی کرتا تھا، یہ معنی ترجمہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ ایسی حالت میں کہ جو اپنے نفس کے حق میں باتیں کر رہا تھا وہ دراصل نفس کے لیے ظلم ثابت ہو رہی تھیں۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں تو گمان نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا کہ یہ میری جنتیں، یہ باغات، یہ نعمتیں کبھی بھی ہلاک ہوں گی۔ یہ تو ایسا اعلیٰ انتظام ہے جس کو ہر طرح سے محفوظ رکھا گیا ہے، اور یہ کبھی برباد ہونے والا باغ نہیں ہے، یا یہ باغات اور یہ کھیتیاں ہمیشہ اسی طرح سرسبز و شاداب رہیں گے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور اگلی بات ساتھ یہ کہہ گیا کہ میں یہ بھی یقین نہیں کرتا کہ قیامت کی گھڑی کھڑی ہوگی، یعنی قیامت آئے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر ایسا ہوا اور میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں وہاں اس سے بھی بہتر پاؤں گا۔ جو کچھ لوٹنے کی میری، منقلب کہتے ہیں جہاں انسان لوٹ کر جائے، تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، میں اس سے بہتر انجام کار جگہ پاؤں گا، یعنی میں جہاں لوٹوں گا وہاں مجھے اس سے بھی بہتر جنتیں ملیں گی۔ تو خدا کا منکر ہونے کے باوجود، ساتھ کا انکار کرنے کے باوجود، اپنی انا پر ایسا بھروسہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے جیسا آدمی تو حق رکھتا ہے ذاتی کہ اس کے لیے ہمیشہ بہتری ہو، اس لیے اگر خدا ہوا بھی تو مجھے کوئی اس سے خطرہ نہیں، جس طرح میں یہاں موجود ہوں وہاں بھی میں موجود ہی بنوں گا۔ یہ وہ باتیں کرتا ہوا اس کھیتی میں داخل ہوا۔ اس پر وہ ساتھی جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس نے کہا، قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو انکار کرتا ہے یا تو نے انکار کر دیا ہے اس کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں ایک انسان کی صورت میں ٹھیک ٹھاک کر دیا، ایک مرد بنا کر، اچھا متناسب مرد بنا کر تمہیں ٹھیک ٹھاک کر دیا۔
लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, लाकिन्ना हक बात यही है, हुवल्लाहु रब्बी वही अल्लाह है जो हमारा रब है, मेरा रब है, वला उशरिकु बिरब्बी अहदा और मैं अपने रब का हर कोई शरीक नहीं ठहराता, अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। लफ्ज़ अहदा मैंने किसी को, बेरब्बी रब के साथ, ला उशरे को नहीं शरीक ठहराता। ये दो आदमी हैं, एक मोमिन और एक काफिर, ये उनकी बातें हैं। वलौला इज़ दखलता जन्नत का कुलता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वलौला ऐसा क्यों ना हुआ कि इस दखलता कि जब तू दाखिल हुआ था जन्नता का अपने बाग में, कुलता तू ये कहता माशा अल्लाह जो अल्लाह चाहे, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कोई क़ुव्वत नहीं है मगर अल्लाह की क़ुव्वत, अल्लाह की क़ुव्वत के बगैर और कोई क़ुव्वत नहीं। इन तरह ने अना अक़ल्ल मिनका मालूम व वलदा, अगर तूने ये देखा था कि मैं तुझसे माल और औलाद के लिहाज से या नफरी के लिहाज से कमतर हूँ। इसके बाद वो ये कहता है फ़असा रब्बी अन युतियनी खैरम मिन जन्नति का, बईद नहीं कि मेरा रब मुझे अता फरमा दे खैरम मिन जन्नति का, तेरी जन्नत से बेहतर, व युरसिला अलैहा हुस्बाना और तेरी जन्नत पर कोई आसमानी आफत ले आए, मिनस समाए कोई आफत आसमान से ले आए, फतुस्बिहा सईदन ज़लाक़ा तो कोई वो जो ज़मीन है तेरा बाग जो है वो बंजर चटियल मैदान में तब्दील हो जाए। सईदन मैदान चट और ज़लक़ कहते हैं चट इसको बंजर को, क्यों जी ज़लक़ है ना बंजर। और युस्बिहा माउहा गौरन फलन तस्तती लहू तलबा, या उसका पानी इतना गहराई में ले जाए कि तुझे ताकत ही ना हो कि उसे खींच लाए, तलबन उसे वापस ले आए ऊपर। ये है वो मज़मून। पेशतर इससे कि आगे बढ़ें ज़रूरी है कि ये मालूम किया जाए कि ये कोई मुअय्यन वाक़या किसी के मुतल्लिक है या महज एक मिसाल है। मिसाल है तो क्या माने हैं, वो कौन लोग हैं, क्यों जी इस बारे में हमारे उलमा कुछ फरमाएंगे, कोई तबसरा। क्यों जी जावेद साहब किया हुआ बताएं क्या है। मैं किस रुकू में जो तमसील है वो मैं बशर सदर होशियारी कर गए आज आप लोगों से पहले से तैयारी करके आए। क्या है कि इस रुकू में जो तमसील है वो मैं बशर सदर और यकीन कामिल के साथ बयान करता हूँ कि हज़रत इब्राहीम की औलाद की दो कौमों के मुतालिक है, बनी इसराइल और बनी इस्माइल। अव्वल ज़िक्र को खुदा ताला ने मुल्क किनान का बाग अता किया, उनमें अम्बिया भेजे, उन्हें बादशाह बनाया और बड़े बड़े इनाम उन पर किए। बजाय इसके कि वो खुदा का शुक्र करते, उन्होंने अपने भाई बनु इस्माइल अहले अरब को हकारत की निगाह से देखा, अपने बागों और माल और दौलत के घमंड में आ गए, अल्लाह ताला को भूल गए और दुनिया को माबूद बना लिया। अम्बिया के कत्ल के दर पे हो गए। इंजील में भी इस तमसील को लिखा है, चुनांचे मत्ती 21 आयत 33 में है। एक और तमसील सुनो, एक घर का मालिक था जिसने अंगूरस्तान लगाया और उसको चारों तरफ रौंदा और उसके बीज खोद कर लहू गाड़ा और बुरज बनाया और बागबानों को सौंप के आप परदेस गया। और जब मेवे का मौसम करीब आया, उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास भेजा कि उसका फल लावें, पर उन बागबानों ब्रैकेट में बनी इसराइल ने उसके नौकरों ब्रैकेट में फिर लिखे अम्बिया को पकड़ के एक को पीटा और उसको मार डाला और एक को पथराव किया। पर उसने और नौकरों जो पहलों से बढ़कर थे, उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया। आखिर उसने अपने बेटे
پھر بریکٹ میں لکھا ہے مسیح کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے سے دبیں گے، لیکن جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا آپس میں کہنے لگے بنی اسرائیل کی نبوت کا آخری وارث یہی ہے، آؤ اسے مار ڈالیں کہ وہ میراث ہماری ہو جاوے، اور اسے پکڑ کر اور انگورستان کے باہر لے جا کر اپنی طرف سے تو قتل ہی کیا۔ جب انگورستان کا مالک آوے گا ان باغبانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ اسے بولے ان بدوں کو بری طرح مار ڈالے گا اور انگورستان کو اور باغبانوں کو سونپے گا جو اسے موسم پر میوہ پہنچاویں۔ یسوع نے انہیں کہا کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو راجگیروں نے ناپسند کیا وہی کونے کا سرا ہوا؟ پھر بریکٹ میں ایک عرب کی طرف اشارہ ہے، یہ خداوند کی طرف سے ہے اور ہماری نظروں میں عجیب، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت، نبوت و نصرت الہی بریکٹ میں تم بریکٹ میں بنی اسرائیل سے لے لی جائے گی، اور ایک قوم بنی اسماعیل اہل عرب، یہ بھی بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو اس کے لیے میوے موسم پر تشریح کے طور پر یہ بنی اسماعیل کا ذکر ملتا ہے، اور اصل عبارت میں وہ بریکٹیں داخل کر دی گئی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے لکھا ہے کہ جو بریکٹیں ہیں یہ میری طرف سے ہیں، اور باقی کہ وہ بنی اسماعیل یعنی اہل عرب کو جو اس کے لیے میوے موسم پر، اب پھر بریکٹ میں اب بھی ایام حج کو موسم کہتے ہیں، لاوے گی، دی جاوے گی، جو اس پتھر پر گرے گا چور ہو جائے گا، اور جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، تفصیل دی۔ یہ جو بات ہے کہ وہ کون ہیں، اس کے متعلق مفسرین خاموش ہیں، معین کوئی چیز پیش نہیں کرتے۔ حضرت مسلم موعود نے تفسیر کبیر میں جو اس مضمون کو چھیڑا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی معین ایسے باغ والے تلاش کرنا ایک عبث کام ہے، کیونکہ یہ تو ایک فطری بات ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے باغات اور کھیتی باڑی کے لحاظ سے اپنے ہمسائے سے بہتر ہو تو وہ اس پر تفاخر کیا کرتا ہے، اور عام طور پر بگڑی ہوئی قومیں اسی طرح کرتی ہیں، شاید ہی کوئی نیک ہوگا جو خیال کرے گا۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی تمثیل نہیں ہے جو ماضی سے تعلق رکھتی ہو، معین واقعہ سے۔ یہ ایک ایسی تمثیل ہے جس کا گویا اسلام کے ساتھ اور آئندہ ہونے والے واقعات سے تعلق ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پاکستان کی مثال پیش فرمائی ہے، یہ اپنی ذات میں اس آیت کے حوالے کے بغیر بھی بڑی واضح اور قطعی ہے، مگر اس آیت کی تفاصیل اس پہ چسپانی ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ زیادہ غور کریں تو سوال یہ ہے کہ ایک طرف وہ ہے جو جس کا باغ ہمیشہ پھل دیتا ہے، اگر وہ بنی اسرائیل ہیں تو ان کے باغ تو پھل دیتے تھے اور ان میں کوئی خرابی نہیں آتی تھی۔ سمجھے ہیں نقطہ کہ نہیں سمجھے؟ یہ جو مثال ہے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو بگڑ گیا، جس کو یہ کہا گیا کہ تم سے بہتر مجھے دے دیا جائے گا، اس کے باغات میں کوئی خرابی نہیں تھی، وہ تو مسلسل پھل دیتے رہے، اور پھل دیتے ہوئے اجاڑے نہیں گئے، لوٹے نہیں گئے، ان کے نوکروں نے ان کو پھلوں کو لے کر ضائع نہیں کیا اور اپنے مالکوں کو برباد نہیں کیا۔ قرآن کی تمثیل یہ بیان کر رہی ہے، اس لیے اسے بین ہی پاکستان پر چسپاں کرنا مشکل ہے۔ پاکستان کی تمثیل تو ایسی قوموں کا ذکر کر رہی ہے جو شروع ہی سے ظالم چلی آ رہے ہیں، جو خدا کے پھل کو ضائع کرتے چلی جا رہے ہوں، اور ان میں خدا نے مسیح کو بھیجا، اس کی بھی مخالفت کی، پھر خدا خود آیا، یعنی وہ جو خدا تعالیٰ کی صفات کا کامل مظہر تھا۔ اس لیے وہ جو تمثیل ہے وہ اپنی ذات میں کافی ہے، اور نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ بنو اسماعیل کو بادشاہت مل جائے گی۔ مگر بنو اسماعیل کو بادشاہت مل جانا یہ ایک قسم کا موازنہ ایسا ہے جو مجھے ذاتی طور پر اس تمثیل میں دکھائی نہیں دیتا۔
اس میں ایک تسلسل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل کے ارتقاء کو مسلسل آگے بڑھا کر حضرت عیسیٰ تک پہنچایا گیا ہے، اور ان سے چھیننے کی بحث نہیں ہے کوئی. ایک نبی آیا، پھر اس سے اعلیٰ درجے کا نبی آیا. جب وہ آیا تو سرکش قوموں کو اس نے زیر نگیں کر لیا. یہ تصویر ہے جو پاکستان سے ابھرتی ہے. لیکن اس تبصرے کے باوجود حضرت خلیل المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسلک میرے نزدیک 100% درست ہے کہ اس باغ میں اور بعد میں آنے والے واقعہ اس ساتھی کا یہ اعلان میں کہ مجھے خدا بہتر دے سکتا ہے، اس سے اسلام اور اسلام سے پہلے کی قومیں ہیں، خواہ ان کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے طور پر دیکھو، یا محض اسلام سے پہلے کا جو اسرائیلی مذہب اور جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی داخل ہے، یعنی کتاب اس کو تورات اور انجیل دونوں کی قوموں کو اکٹھا دیکھیں تو یہ تمثیل صادق ان معنوں میں آئے گی کہ واقعتاً ان قوموں کو خدا تعالیٰ نے دنیا میں بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، دنیا میں نعمتیں عطا کی ہیں اور متکبر بن گئے ہیں وہ. جس طرح انہوں نے اپنی دنیا کی کھیتیوں کو آراستہ بھی کیا اور محفوظ بھی کیا، اور جس طرح کھیتی باڑی کے علم کو آگے بڑھایا ہے، اس کی کوئی مثال پہلے دکھائی نہیں دیتی. اور یہ جو میں ترجمے کے ساتھ یہ تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سارا سورہ کہف کی طرز بیان ہی ایسی چلی آ رہی ہے. اس سے پہلے ابتدائی ذوالقرنین کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش فرمایا گیا ہے. ایک طرف حضرت موسیٰ ہیں، ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے آ رہے ہیں، اور جہاں مجمع البحرین پہ ان کی راجدھانی ختم ہوتی ہے وہاں ان کا روحانی رزق بھی غائب ہو جاتا ہے. اور مچھلی کو اگر روحانی رزق کے طور پر لیں تو پھر یہ مضمون مسلسل آگے بڑھتا ہے. پھر ذوالقرنین کی آگے بحثیں ہیں جس سے پتہ لگتا ہے دو قومیں ہیں، ان کا آپس میں مقابلہ ہے، اور یہ دو مختلف قوموں کے آپس کے موازنے اور ایک کا دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہوگا اور کس حد تک ہوگا، کب وہ کاٹا جائے گا، کب حالات بدلیں گے، یہ مسلسل یہی مضمون ہے. پھر یہود کا غلبہ اور یہود کے بالآخر زوال کا نقشہ اسی صورت میں ملتا ہے. پھر عیسائیت کی ترقی اور ترقی کرتے کرتے بہت آگے بڑھ جانا، اور آغاز میں عیسائیوں کی قربانیاں اور اس کے بعد ان کا زیر زمین چلے جانا، یہ مسلسل یہی مضمون ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ جو نتیجہ یہاں نکلا ہے کہ زلاقہ والا، یہ قرآن کریم شروع میں نکال چکا ہے اور فرما چکا ہے یہ جن کو زمین کی رونقیں بخشی جائیں گی، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہم ان کو بے رونق کر دیں گے اور چٹیل میدانوں میں تبدیل کر دیں گے. یہی مضمون ہے جو طٰہٰ میں آگے بڑھا دیا گیا ہے اور خوب کھول دیا گیا ہے. تو مجھے تو بالکل قرآن کریم کے اندر جو تسلسل سے اس مضمون کو بڑھایا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نظر نہیں آتا کہ ان کی مادی دنیاوی ترقی ہے. وہ جو تمثیل ہے وہ روحانی بادشاہت کی تبدیلی کی تمثیل ہے. یہاں ان کے ابتدائی طور پر مادی ترقی کا ذکر چل رہا ہے، وہ غیر معمولی ہوگی، وہ ان قوموں کو متکبر بنا دے گی، اور ایسا حال ہوگا کہ اس کے مقابل پر اسلام ایک قسم کا پسماندہ، اسلام کا علاقہ پسماندہ علاقہ کہلائے گا، ان کے زیر نگیں ہوگا، اور ان کے اندر سائنسی ترقی وہ نہیں ہوگی جس کے نتیجے میں ان کی محنتیں غیر معمولی پھل لائیں. یہ جو باغ کی ترتیب تزئین سب کچھ یہ بتائی جا رہی ہے، بتاتی ہے کہ صرف کھیتی کی بحث نہیں ہو رہی،
اللہ تعالیٰ آگے جا کے پھر فرمایا کہ یہ تمثیلات ہیں، مراد ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی اکانومی کو بڑی حکمت سے مرتب کیا ہے اور ہر بات کا خیال رکھا ہے، انہوں نے اپنے اکانومی کو ایسا درست کر لیا ہے کہ وہ ہمیشہ بھرپور پھل لاتی ہے۔ وہ اکانومی اگر برباد ہوگی تو آسمان سے اترنے والی آفتوں سے ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ جب خدا کی تقدیر فیصلہ کرے گی کہ ان کو ڈسٹرائے کر دے، اس کے بعد وہ مضمون جو ہے سعیدن زلقہ کا، یہ اسی آیت کی طرف، اسی سورہ کی ابتدائی آیات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا تھا، وہ ہے آیت تو یاد تھی، کیا شروع کریں میں بتا دوں گا، ہاں، اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، پہلی آیت ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ تو یہ جو دو باتیں ہو رہی ہیں دو دوستوں کی یا بھائیوں کی، یہ بالکل واضح طور پر اسی آیت کی طرف لے جا رہی ہیں کہ ہم نے ان کے لیے زمین کے اوپر بہت ہی خوبصورتی اور رونق اور سرسبزی عنایت فرمائی ان کے لیے، اور بہت ہی دلکش منظر کھینچا گیا ہے تر و تازگی اور سبزی کا۔ اس باغ میں بھی وہی منظر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اسے بالکل چٹیل میدان، بے آب و گیا وادی کے طور پر، زمین کے طور پر تبدیل کر دیں گے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، تبدیل کرنے کا کیا استحقاق ہے، اس بحث میں یہ مثال مضمون کو کھول دیتی ہے کہ ان کا تکبر، ان کی انا، عملاً ان کا آخرت سے مایوس ہو جانا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم مر کے ہم جی نہیں اٹھیں گے اور دوبارہ ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ یہ مضمون قطعیت کے ساتھ ان قوموں پر صادق آ رہا ہے، اسی لیے سورہ کاف نے بالآخر انجام کار اسی مضمون کو دوبارہ چھیڑا ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا الذین ایک بتائیں آپ کو پڑھیں، ہاں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ۔ ہاں، وہ جو لقائی ہی والی بات ہے اس سے انکار، یہ بالکل وہی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کبھی بھی ہلاک ہوں گے۔ اور اسی مضمون کو ان صورتوں میں جہاں ایٹامک ہلاکت کا ذکر ہے اسی طرح بیان فرمایا ہے کہ جمع مالہ عددا یحسب ان مالہ اخلدا، اس نے بے شمار دولتیں کمائی ہیں، یعنی اس سے مراد ایک تمثیل ہے، مراد قومیں ہیں، وہ امیر قومیں جنہوں نے بے شمار دولتیں کما لیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مال و دولت کے ہوتے ہوئے اس مادی ذرائع کی غیر معمولی برتری کے بعد کون ہو سکتا ہے جو ہمیں ہلاک کرے گا، اس لیے ہم ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا آپس میں تعلق ہے، دیکھیں بالکل واضح، اور وہیں آگے ایٹامک بم کی خبر دے دی گئی ہے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی قوم ہے جس کی مختلف حالتیں بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ہم نے پہلے سے ایک سزا مقدر کر رکھی ہے، جو ایسی سزا ہے جو آسمانی تقدیر سے تعلق رکھتی ہے۔ انسان کی چالوں یا انسان کی کوششوں سے ان کا اقتدار جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کی تائید میں وہ حدیث ہے جس میں مسیح کے متعلق فرمایا گیا کہ جب وہ نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے حکماً وحی کے ذریعے روکے گا کہ اب ہم نے جو جن دو قوموں کو دنیا میں یاجوج ماجوج ہی ہیں، وہ جن کا آگے اسی صورت میں ذکر ہے، ان کو نکالا ہے
دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے، یعنی مسیح کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ تلوار کے زور سے ان پر غلبہ پا سکے. اس لیے پیچھے ہٹ جا اور پہاڑ میں پناہ لے. اور پہاڑ سے مراد شریعت اسلامیہ، قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے دامن میں آ اور دعا کر. تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ قومیں ہیں جن کو مادی طور پر شکست دینا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تلوار کے جہاد کو اس لحاظ سے مسلمانوں کے حق میں معطل کیا، ان کے خلاف نہیں معطل کیا گیا. کیونکہ خدا خود وہی کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، یعنی جو دوبارہ نازل ہوں گے اس وقت کے مسیح، کہ تم نے تلوار کا جہاد نہیں کرنا. اب مولوی کون ہوتے ہیں کہنے والے، لیکن جب وہ کریں گے تو مار کھائیں گے. کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو وہ نہیں بدل سکتے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو خبر دی ہے کہ دنیا میں کوئی دو ہاتھ ایسے نہیں ہیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جسے ان دونوں کے خلاف، یاجوج اور ماجوج کے خلاف کوئی غلبہ عطا ہوا ہو، غلبے کی طاقت یا مقابلے کی طاقت عطا ہوئی ہو. لا یدان کیا ہے وہ؟ ہاں، لا یدان لأحد لقتالہما، کسی کے دو ہاتھ نہیں ہیں کہ جن کو ان دونوں سے قتال کی طاقت ہو. اس مضمون میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر بالکل کھل جاتا ہے، جس پہ بہت چڑھتے اور غیظ و غضب دکھاتے ہیں کہ یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ دشمنوں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا. کہ یہ حکم ہے خدا کا، اپنا حکم نہیں مراد، کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے. تم چاہو تو نہ مانو، چاہو تو مذاق اڑاؤ، تمہاری مرضی ہے، مگر یہ سننے کے بعد تم لڑائی کو جاؤ گے تو ضرور مار کھاؤ گے. اور اب تک یہی ہو رہا ہے. جہاں جہاں بھی ان مولویوں نے اٹھایا ہے لوگوں کو، وہاں ان کو ماری پڑی آگے سے. پھر اسرائیل میں دیکھ لو کیا ہو گیا. چھوٹا سا اتنا سا ملک، چند 100,000 ایکڑ کا ملک تھا، وہ پھیلتے 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 ان مولویوں کی بدبختی اور نحوست کی وجہ سے، جو اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ان کو اکساتے رہے ہیں کہ تلوار سے جیتو. کہاں گئے ان کے علاقے سارے وہ قبضہ کر گئے. اور اب اتنی بڑی طاقت بن گیا ہے کہ وہ اس کو اسرائیل تو نہیں، یو ایس ایس آر کو چیلنج کرتا ہے. کہتا ہے ہمارے ایٹامک جو میسائلز ہیں ان ساروں کا رخ تمہارے اہم شہروں کی طرف ہے، اور جہاں جہاں بھی تمہاری طاقتوں کے گڑھ ہیں وہ اس وقت ہمارے نشانے میں ہیں. اگر ہمارے خلاف کسی کارروائی کی ضرورت کرو گے تو یہ سب میسائلز وغیرہ تم پر پڑیں گے. اتنی بڑی ضرورت چھوٹی سی ایک جگہ کو حاصل ہو گئی ہے. یہ وہی خدائی فیصلہ تھا جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح موت تک پہنچایا، اور فرمایا کہ خدا وہی بھی کرے گا تم پر یہی. اور خدا نے وہی کی. اس کے بعد جب اس کا انکار کریں گے تو پھر یہ اس تقدیر کو ٹال نہیں سکتے کہ سخت ہزیمت اٹھاؤ گے. آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں یہ جرأت نہیں ہے کہ عیسائی قوموں کے خلاف اٹھیں، یعنی یاجوج ماجوج کے خلاف، اور ان کو براہ راست لڑ کر نیچا دکھا سکیں. کہاں دکھایا گیا ہے؟ یہ جو قصہ ہے یہ پہلے ہوتا تھا، لیکن جب وہ دیوار ٹوٹی ہے یاجوج ماجوج والی، اس کے بعد ہونا بند ہو گیا ہے. مسیح موعود کے ظہور سے پہلے واقعتاً مسلمانوں کو غلبہ نصیب تھا ان لوگوں کے خلاف. ان کی طاقت نہیں تھی کہ مسلمانوں کی جو صد تھی، دیوار تھی، اس کو صد سکندری کہا جاتا ہے محاورتاً، لیکن وہ آٹومن امپائر اور یہ جو ہمارے زنگی بادشاہ اور پھر کردی حضرت کیا نام ہے ان کا، صلاح الدین ایوبی، ان لوگوں نے جو دیوار قائم کر رکھی تھی اس کو یہ نہیں توڑ سکتے تھے. تو یہ بعد کے وقت کی باتیں ہیں. جب خدا کی تقدیر ظاہر ہوگی اس وقت ایک تقدیر کا پہلو یہ ہوگا کہ یہ دیوار ٹوٹ جائے گی مسلمانوں کی، بے بسی کے عالم میں چلے جائیں گے. اس وقت یہ لوگ بڑھ بڑھ کے باتیں بنائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے کہ جناب اب تم ہوتے کون ہو کہ ہمیں
ہماری سلطنت چینوں ہمارا سیاسی اور اقتصادی غلبہ جو ہے اس کو منہدم کر سکو. اب ہمیشہ کے لیے ہم آ گئے ہیں, اب تمہیں کبھی کسی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے. اب امریکہ جس طرح باتیں کرتا ہے مسلمان ملکوں سے, سعودی عرب کو جو آنکھیں دکھاتا ہے یا پیغام بھیجتا ہے پاکستان کو, بڑی بے غیرتی ہے ہمارے ملکوں کی. تو میں تو بعض دفعہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں. ایمبیسڈر اٹھ کے پاکستان میں بیٹھا, امریکن ایمبیسڈر کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا, ہم یہ نہیں کرنے دیں, یہ کرنا چاہیے تمہیں. اپنے ملک میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی دوسرے ملک کا ایمبیسڈر ایسی بات کرے, اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں. اور ہمارے ملکوں نے یہ بے غیرتی دکھائی ہوئی ہے, ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے. اور جب جماعت احمدیہ ان کو بتاتی ہے کہ الہی تقدیر ہے, تم روحانی ذریعے کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کرو, تو الٹا جماعت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بس یہ جو یحاورہ میں جو صاحب ہے دراصل, یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا خدا کی نمائندگی کر رہے ہیں اپنے سارے زمانے کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان غالب قوموں سے کہ دنیا میں تمہیں جو غلبہ نصیب ہوا, جو زمین کی سرزبزی اور شادابی تمہارے پاؤں تلے رکھ دی گئی, اور تم سمجھتے ہو کہ ہمیشہ رہو گے. تمہارا تکبر تمہاری راہ میں حائل ہو گیا ہے. اب تم نے لقاء کا انکار کر دیا ہے, اس لیے لازماً ان حالتوں کو تبدیل کیا جائے گا. اور ہرگز بعید نہیں کہ خدا ہمیں زمین کا وارث بنائے اور تم سے بہتر بنا دے. بس یہ دور ابھی آنے والا ہے, یہ پیشخبری ہے جو لازماً پوری ہو کے رہے گی. مگر یہ دور ابھی پہلا حصہ ہی چل رہا ہے تکلیف دہ, کیونکہ بعد میں جو بھی تبدیلی ہونی ہے وہ آسمان سے اترنی ہے, اور اس کا نقشہ کھینچا جا چکا ہے. وہ ایٹامک ایکسپلوژنز کے ذریعے بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ پوری طرح وہ ملیامیٹ کر دی جائیں گی. اور یہ فیصلہ آسمان کا فیصلہ, یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بس میرے نزدیک یہ جو دو مختلف گفتگو کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں. لیکن حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے وہ اپنی جگہ بہت باعث احترام ہے, کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کو قرآن کا بڑا علم دیا گیا تھا. مگر مضمون آخری تو وہی بنے گا کہ ایک حکومت ختم ہو رہی ہے, دوسری حکومت جاری ہو رہی ہے. اس کے استدلال میں فرق پڑ گیا ہے. یہ نقطہ تو پتہ ہے, حضرت خلیفۃ المسیح اول جانتے ہیں کہ صاحب میں ایک اسرائیل کا نمائندہ ہے, بنی اسرائیل کا, اور ایک اسماعیلی نمائندہ ہے. نتیجے میں ہم بالکل میں متفق ہوں. کس انداز سے آپ پہنچے ہیں یہ وہ انداز مختلف ہے, اور میں کسی اور انداز سے پہنچ رہا ہوں سورہ کہف کے اندر رہتے ہوئے. کہیں اور جانے کی میں اپنی ضرورت نہیں سمجھتا, کسی بائبل کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے. 100% سورہ کہف ان تمام مضامین کو خود حل کر رہی ہے, ان کی ہر پہلو پر روشنی ڈال رہی ہے. اب وضاحت ہو گئی؟ ہاں, ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ شروع میں 2 جنتوں کا ذکر اور بعد میں ایک جنت کا. جی. تو میں پہلے سوچ رہا تھا, تو میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ ایک نبوت اور ملوکیت والی 2 جنتیں تھیں. تو بعد میں ایک جنت کا اس لیے ذکر آیا کہ نبوت اور روحانیت تو ختم ہو جانی تھی ان میں سے, اور صرف مادیت کی جنت ان کے پاس رہنی تھی. میں سمجھتا ہوں اس کی اور مسلک ہے. جو 2 جنتیں ہیں وہ ان کے 2 ونگز ہیں, اور یاجوج اور ماجوج کو 2 کر کے ایک مظاہر فرمایا گیا ہے, اس لیے کہ یہ طاقتیں اکیلی نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے بٹنا تھا 2 بڑی طاقتوں میں, اور دونوں کی جنتوں پر یہ بات اطلاق پاتی ہے. دونوں عملاً باس بعد الموت کے منکر ہیں. اس لیے میرے نزدیک 2 کی وجہ یہ ہے, سمجھ گئے؟ آخری ایک جنت کون سی اب بات کر رہے ہیں؟ پہلے 2 جنتوں کا ذکر ہے نا, ہاں, تو پھر فرمایا کہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, وہ میں نے اس کی وجہ بیان کی, پہلے کر چکا ہوں کہ ان دونوں کا نمائندہ تو ایک ہی ہے. یعنی بنی اسرائیل
کہ نسل سے جو کچھ ہونا تھا انہوں نے دنیا میں جو ترقی کرنی تھی ان کے نمائندے کے طور پر ایک ہی آدمی دکھایا گیا ہے. تو جب وہ ہلاکت ہوگی تو ساری دونوں جنتوں کی ایسی ہوگی وہ ایک ہی جنت ہے. یا جنت کو یہاں میں نے اس میں جنس کے طور پر استعمال نہیں سمجھا تھا کہ یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ اس جنت کی کتنی شاخیں ہیں. مراد یہ ہے کہ وہ یہ باغ جو 2 باغوں میں منقسم تھا یا اسی حالت میں تھا، اس باغ میں جب اس نے نظر ڈالی تو وہ سمجھا کہ میں ہمیشہ رہوں گا. وہاں اب تفریق کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان قوموں نے چونکہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا تھا اس لیے 2 جنتوں کا ذکر بھی موجود ہے. اور بحثیت مجموعی ان دونوں کے درمیان خدا کے عذاب میں تفریق نہیں کرنی. اور تکبر کے لحاظ سے بھی 2 بےمانی باتیں ہیں، 2 کی بحث نہیں ہے اس میں. ایک ہوتا تب بھی اس نے تکبر کرنا تھا، اس لیے وہاں اس میں جنس کا استعمال ہی کافی ہے. جنت ہے کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ 2 جنتیں تو ان کی 2 شاخوں کے اظہار کی خاطر تھیں، لیکن بحیثیت باغ وہ دونوں ایک ہی حیثیت رکھتی ہیں. تکبر کی وجہ کے طور پر دونوں ایک ہی حیثیت رکھتی ہیں. اس پہلو سے اس نے یہ کہا، اور ساتھ پھر یہ کہ خدا تعالی نے برباد کر دیا پھر دونوں کو. بعد میں دوبارہ 2 کی ضمیر واپس آ گئی ہے، دیکھا نہیں آپ نے؟ پڑھے نا. وہ جب ساتھی کہتا ہے تو اس وقت پھر وہ 2 کی ضمیریں استعمال کرتا ہے. پڑھے نا اصل آیات. وقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق. اب اس کا مطلب ہے کہیں پھر دوبارہ 2 کی بات نہیں ہوئی. وہ جنس والا مضمون، اسم جنس والا مسلسل پھر چلا ہے. میں سمجھ رہا تھا ساتھی نے شاید 2 کا کہا ہو، لیکن ساتھی چونکہ جو بھی ہے میرے نزدیک وہ صاحب علم ہے، اس لیے وہاں 1 اور 2 کی بحث کو نہیں اٹھاتا. وہ کہتا ہے کہ تیرا باغ، یعنی جو دونوں باغوں پر مشتمل ہے، تیرا ایک منفرد وجود ہے، ایک اسرائیلی نمائندے اور مظہر کے طور پر جو اسرائیل کی نسل کو خدا تعالیٰ نے نعمتیں عطا کرنی تھیں ان کی نمائندگی میں. اس میں تیرے دونوں باغ جو ہیں وہ دراصل ایک ہی ہیں اصل ان معنوں میں، کیونکہ تم لوگوں سے نعمت چھین لی جانی ہے اور تمہاری نعمت کو برباد کیا جانے والا ہے، اس لیے واحد کا ذکر شروع ہو جاتا ہے وہاں سے. اب ہو گئی واضح بات؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت ہے نا، اس کے دیکھنے اور کون سی نظر میں لانے والی بات ہے. دیکھنا یہاں بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال تھا کہ مجھے پوری طرح واضح یا ذہن میں نہیں تھا، تبھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ 2 کا ذکر کرتا ہے ساتھی 1 کا. عسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک کا، تو یہ تو نہیں کہ وہ ایک جنت کو بھول ہی بیٹھا ہو. یہ جنت دونوں پر بیک وقت اطلاق پاتا ہے یہ لفظ جنت کا. اچھا، یصبح ماؤہ غورا فلن تستطیع لہ طلبا، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے مضمون کہ زمین کو جب اللہ تعالیٰ اس سے پہلی صورت میں آخر پر غورا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ خدا چاہے تو اگر زمین کا پانی زمین نیچے لے جائے تو تم میں کوئی طاقت نہیں ہوگی اسے واپس لاؤ.
اور اسی میں آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ یہاں کی جو زمینیں ایسی ہیں جو سطحی طور پر پانی رکھتی ہیں، اور جو پانی تیزی سے پھر جو ڈوب جاتا ہے اسے واپس کھینچ کے لا نہیں سکتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ سارا مضمون مسلسل مشترک نہ مسلسل چلا آ رہا ہے، ایک دوسرے سے متعلق ہے. اچھا اب آگے، اور یصبح ماء غورا فلن تستطیع له طلبا، یہ جو یہ ہو جائے یا یہ ہو جائے مراد ہے، یہ دونوں قسم کی آفتیں ہیں جو تم پر پڑیں گی اور اس کے نتیجے میں تم محروم ہو جاؤ گے. فأحیط بثمرہ، بس اس کے بعد اس کے پھلوں کا گھیرا ڈال لیا گیا، اسے ہر قسم کے جو مقدرات تھے انہوں نے گھیر لیا. خدا تعالیٰ نے پہلے سے ہی جو تدبیریں بنا رکھی تھیں. فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، ما انفق فيها بتا رہا ہے کہ انہوں نے بے انتہا سرمایہ کاری کی ہے. وہ ہاتھ ملتے رہ گئے کہ ہم نے تو بے انتہا سرمایہ کاری کی ہوئی تھی. کیپٹل کی بات ہو رہی ہے نا ساری، آج کل کا ہے ہی کیپٹلزم. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتوں کے بل گر جائے گی، چھتیں نیچے آ پڑیں گی. اب باغ کی تمثیل ختم، مراد ہے ان کی اجتماعی طاقت، ان کا تمدن، ان کا سیاسی عروج اور مالی عروج، اقتصادی عروج وغیرہ، ان سب کا خلاصہ یہ نکالا گیا ہے. یقلب کفیہ علی ما انفق فیہ وہی خاویۃ علی عروشہا ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور وہ کہے گا کاش ایسا ہوتا کہ میں نے اپنے رب کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور اس کے لیے کوئی بھی گروہ نہیں ہوگا، کوئی جماعت ایسی نہیں ہوگی، يَنْصُرُونَهُ جو اس کی مدد کریں، من دون اللہ اللہ کے سوا، وما کان منتصرا، اور نہ وہ مدد حاصل کرنے والوں میں سے ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا جو کہیں سے مدد حاصل کر سکے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ وہ مقام ہے اللہ کی ولایت کا کہ وہی والی ہے ہر چیز کا. للہ الحق، اس اللہ کی ولایت جو حق ہے. یعنی حق جو لفظ ہے یہ خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے جو بعض دفعہ اسم کے متبادل بھی استعمال ہوتی ہے. الحق جیسے الرحمن ہے، اسی طرح الحق بھی غیر معمولی طاقتور صفات میں سے ہے. تو اللہ جو حق ہے اس کی ولایت وہاں ثابت ہوگی، کھل جائے گی کہ اصل اس دنیا کا مالک کون ہے، ولایت حکومت کس کی ہے اور کس کی فرمانروائی ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی ہے جو جزا دینے کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہے اور نیک انجام تک پہنچانے میں بھی سب سے اچھا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب اس دنیا کی زندگی کی مثال جس میں مقابلہ تھا، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور اس سے پہلی قوموں کے عروج کے زمانے کا ان قوموں کی نسبتاً بدحالی کے زمانے سے مقابلہ تھا. اب مضمون کو پلٹ کر دنیا کی زینتوں کی حقیقت کی طرف پھیرا جا رہا ہے تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ بس یہی مقصود ہے کہ اس کی جنتیں لے کر ان کو دے دی جائے. یہ اللہ تعالیٰ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں اگر جنتیں مل بھی جائیں تو دنیا کی برتری، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی جنتیں فی ذات ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم ان پر راضی ہو کر وہی راہ اختیار کر لو جو اس سے پہلے امیر قوموں نے اختیار کی تھی. اس لیے جو جنتیں ان کو عطا ہونی ہیں ان سے ان کا دل ہی اٹھا لیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ زیادہ کوئی خاص ایسی بات نہیں، اللہ نے تقدیر ظاہر کرنی تو تھی مگر
اسی پر راضی ہو کے نہ بیٹھ جانا، کیونکہ وہ مقصود بذات نہیں ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، ایسے پانی کی طرح جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر اس میں زمین کی نباتات مل جل گئیں، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ حشیم کہتے ہیں جو سوکھ کر چورا چورا ہو جائے نا سبزی، اس کو حشیم کہتے ہیں، توڑی سی بن جائے۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ حشیم ہو گئی، تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ، اسے ہوائیں اٹھائے لیے پھرتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو نعمتوں سے محروم کر کے تمہیں نعمتیں عطا فرمائے گا تو یہ نہ بھولنا کہ یہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو بالآخر خاک ہو جایا کرتی ہیں، اور ان کے مقدر میں ہی سوکھ کر چورا چورا ہو کر بکھر جانا ہے، اور ایسا بکھرنا کہ ہوائیں ان کو اٹھائے لیے پھر ان میں کوئی ذاتی طاقت نہ رہے۔ اس لیے یاد رکھو، المال والبنون، مال اور بنون زینت الحیات دنیا ہے۔ اس نے جو فخر کیا تھا آخر پر نتیجہ یہی نکالا تھا کہ میں مالی لحاظ سے بھی اور نفری کے لحاظ سے بھی تجھ سے زیادہ ہوں۔ تو قرآن کریم نے بھی آخری موازنہ اسی کا کیا ہے کہ مال بنون تو دنیا کی زینت الحیات دنیا ہے۔ انا جعلنا ما علیہا زینت اللہ، اب وہی زینت ہے جس کا ذکر پہلے بھی مختلف رنگ میں ذکر آ چکا ہے۔ زینت ہی ہے نا دنیا کی، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں اللہ کے نزدیک وہ صالحات ہیں، نیکیاں ہیں۔ عند ربک ثوابا و خیر عملا، جو خدا کے نزدیک باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ صالحات ہیں، بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے بھی اور امنگ آرزو کے لحاظ سے بھی۔ یا عملہ جو لفظ ہے یہ بہت اہم ہے اس آیت میں، مراد یہ ہے کہ تمہاری آرزوئیں دنیا کی نعمتوں پہ ٹھہرنی نہیں چاہیے۔ اگر دنیا کی نعمتوں پہ تمہاری آرزوئیں ٹھہر جائیں گی تو تمہارا منتہا وہی ہوگا، اس سے آگے نہیں تم بڑھو گے۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آتنا فی الدنیا حسنتاً، پھر دنیا ہی ان کو ملتی ہے اور آخرت سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ تو کیسی عمدہ اور گہری نصیحت ہے، مسلمانوں کو وعدہ فرمایا گیا ہے دنیاوی طور پر غلبے کا شروع میں، لیکن ساتھ ہی دنیاوی غلبے سے دل بھی ان کا اٹھا دیا گیا کہ دنیاوی غلبہ تو ہو جائے گا مگر اس پہ بیٹھنا رہنا یہ تو بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا اس ثواب کے مقابل پر جو خدا تعالیٰ نیکیوں کا دیا کرتا ہے۔ بس آرزو کرنی ہے تو اللہ کی رضا کی آرزو کرو، ان نیکیوں کی آرزو کرو جو باقیات ہیں، جو کبھی مٹا ہی نہیں کرتی۔ بس حشیمہ کے مقابل پر لفظ باقیات ہے۔ حشیمہ وہ ہے جو خشک ہو کر بھوسا بن جاتا ہے، اور باقیات وہ ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی، کبھی مٹتی نہیں، ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہیں۔ تو اس نصیحت پر اس مضمون کو ختم فرمایا گیا۔ بعد میں پھر دوسرا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، یہ رکوع اگرچہ یہاں رکوع ڈالا گیا نہیں، مضمون کا پہلا حصہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ بہرحال کل انشاءاللہ اس دوسرے حصے کو شروع کریں گے۔ سمجھ گئے؟ لیں جی، نوٹ کر لیں، اس کو نشان لگا لیں۔ یہ بھی ہونے والا ہے نا، اس لیے اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں۔